أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بڑے کریم ہیں، بڑے رحم والے ہیں. اس کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، بڑا رحم ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس وقت وہ قوم ہلاک ہو گئی تھی. 6 مہینے تک اوپر نیچے سے پانی چلا تھا. جب طوفان ٹھہر گیا، رک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ ایک کام کریں، مٹی کے برتن بنائیں. مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے، ڈھیر لگا دیا. حضرت نوح پوچھتے ہیں کیا وجہ؟ کہا کہ میرا حکم ہے تو یہ کام کر. چنانچہ بہت سارے برتن بنا دیے، تیار کر دیے. فراغت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب ایک ایک برتن کو توڑنا شروع کر دیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ اتنی محنت سے میں نے تیار کیا، اب کیا وجہ کہ ان کو میں توڑ دوں؟ کہا کہ میرا حکم ہے توڑ دے. جب تمام برتنوں کو توڑ کر کے فارغ ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ نوح تو نے تو ایک دعا کر دی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ کسی کو زمین پر باقی مت رکھنا. تو یہ مخلوق میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو نے بد دعا کر دی، میں نے تو ہلاک کر دیا. برتن جب تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تو تجھے کس قدر اس کو ان برتنوں کو توڑنے میں تکلیف ہوئی. خلاصہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. اسی واسطے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کیا ضرورت جو خون بہائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلم، میں جو جانتا تم نہیں جانتے. اس آیت کی تفسیر میں باتیں الگ الگ لکھی گئی ہے، لیکن جس کی ضرورت ہے وہ میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون کے تحت کچھ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ تمہارے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں، فرشتوں میں گناہ کرنے کا مادہ نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان میں وہ صفت ہی نہیں ہے. انسان میں نیکی کرنے کا مادہ بھی ہے، گناہ کا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں. انی عالم من اللہ ما لا تعلمون کیوں کہا کہ تمہارے اندر مادہ نہیں ہے. وہ لوگ دنیا میں رہیں گے، نیکیوں کی 100% طاقت میں نیکیاں بھی کریں گے، لیکن گناہ کریں گے، گناہ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ لوگ
دنیا میں رہ کر کے بھی مجھ سے رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت میری رحمت کے ذریعے میں ان کو معاف کروں گا۔ انی اعلم ما لا تعلم، تم نہیں جانتے۔ یہ اپنے اپنے رحمت کو ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنگل میں تھا اور جنگل میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ تھا، اس کی ماں نے وہ بچے چھوٹے چھوٹے رکھے تھے چڑیا نے، تو وہ بچے میں نے رومال میں لے لیے اور لے کر کے میں آنے لگا تو اس کی ماں چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ اب یہ لے کر کے آیا ہوں، کیا وجہ؟ یہ میں نے شکار کیا، میں نے لے لیا، اب میرے حق کے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے۔ وہ پرندے چھوڑ دیے، وہ چڑیا کے بچے چھوڑ دیے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے ہو نا ایک ماں کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے؟ کہا بہت پیار ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ رب العالمین سے اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو اللہ کو اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے دیتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے، اس کے کاروبار ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، ملازمت ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو یہ موقع اللہ بار بار دیتا ہے۔ رمضان کا موقع دیتا ہے، شب قدر کا موقع دیتا ہے، قرآن کے ختم پر دعا کی قبولیت کا موقع دیتا ہے کہ کسی طرح میں بندے کو معاف کر دے، اس کو جنت کے لائق بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، تو یہ موقع ملے۔ اب زیادہ دن ہمارے گزر چکے رمضان کے، آدھے سے زیادہ، بلکہ اب ہمارے پاس 3 یا 4 راتیں بچی۔ قدر کر لیں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، یہ موقع ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب آ جائے، رجوع کریں۔ ان دنوں میں جو کچھ ہو چکا بھول جاؤ، ہوا نہیں ہوا سب بھول جاؤ، اخیر میں جو کچھ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور ایک روایت نقل کر کے بات پوری کر دوں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وضاحت کی ہے کہ شب قدر اگر آخری عشرے میں جمعہ کی رات اتفاق پڑتا ہے کہ وہ طاق رات ہو، ایک ہی سنکھیا والی رات، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو راتیں ہیں وہ طاق راتیں، اگر یہ رات اتفاق ایسا ہو جاوے کہ وہ رات اور جمعہ مل جاوے، کوئی ایک ہی رات کے ساتھ جمعہ مل جاوے، کوئی طاق رات کے ساتھ جمعہ مل جاوے، تو امکان ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ تو آج 27ویں رات بھی ہے، طاق رات ہے، اور جمعہ کی رات بھی ہے، ممکن ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو۔ اور بچی بھی ہمارے پاس 4 راتیں ہیں، 3 راتیں ہیں، 3 یا 4، 27، 28، 29، اس کی قدر کر لیں، اپنے پروردگار کو منا لیں اور رجوع کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یہ جملہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلا اگر دنیا کے بادشاہ ہوتے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی تھے، حضور نبی تھے اس دعا سے۔ کیسے؟ اگر دنیا کا بادشاہ ہوتا تو اپنے گھر والوں کو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹھ جان، تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرا تو میں گھر کا بادشاہ ہوں، تجھے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ایسا نہیں کہتے کہ تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ یہ دعا، پڑھ یہ دعا سکھلائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، وہ بھی اللہ کے محتاج ہے، بادشاہ جیسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو اگر کوئی یوں کہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مسئلہ اپنی جگہ پر، دعائیں لینا اپنی جگہ پر، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی خود اپنا معاملہ اپنے پروردگار سے درست کر لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں معاف کر دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اگر تم توبہ کرو گے، لمن تاب، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، وآمن، ایمان، بار بار اپنے ایمان کو دیکھو کہ میرا کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہو گیا میرا ایمان چلا گیا، وآمن، وعمل صالحا، اگر کوئی عمل چھوٹ گیا نہیں ہو پایا، اللہ سے توبہ کر لو، قضا کر لو عمل کی، پھر عمل پر باقی رہو، عمل پر آ جاؤ، ثم اہتدی، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لی پھر زندگی بھر چھٹی، رمضان میں نماز پڑھ لی پھر چھٹی، ثم اہتدی، نیک عمل کرتے رہو مرتے دم تک، تم سے کوئی غلطیاں ہوتی رہے گی میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اگر نماز تم پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تمہاری نماز میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، تمہارے روزوں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، آپ اس کو کرتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پرسنل دعا کرتے رہیں، اللہ کو مناتے رہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، امت کے گنہگاروں کے لیے، سب کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہیں، اپنے اولاد سے دعا کرتے رہیں، اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنی اولاد کو یاد رکھیں دعاؤں میں خاص۔ لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس دعا کے لیے، لیکن یاد رہیں ایک 70 ولی ایک طرف دعا کرے، کتب ابدال دعا کرے، نہ ایک طرف ماں دعا کرے نہ باپ دعا کرے، وہ رد نہیں ہوتی، یہ حدیث کی بات ہے۔ ہم لوگ ماں باپ کو پیچھے چھوڑتے ہیں، نہ پھر بزرگوں کے پاس، منع نہیں ہے جانا چاہیے، لیکن پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ ایسے موقع پر ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے کہ ماں باپ کو اگر دور ہیں تو فون کریں، کہیں کہ ماں میرے لیے دعا کر دے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اگر قبروں میں پہنچ چکے ماں باپ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، زندہ ہے تو ان کی دعائیں لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ بھر یا سال بھر انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا میں امام ہوں اس ناطے کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا کوئی ادھر ادھر کی بات ہو چکی ہو، تو انتظامیہ بھی معافی مانگتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو معاف کر دیں اور اپنی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرے۔